بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ کچھ مکرم ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 کی اردو کی کتاب میں شامل علامہ اقبال کی نظم دعا کی مشقی سوالات کو حل کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے شاعر علامہ اقبال کا تعارف ہم جان لیتے ہیں۔ علامہ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ نام محمد اقبال اور تخلص اقبال تھا۔ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ مرے کالج سیالکوٹ میں مولوی میر حسن جیسے شفیق استاد ملے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ کے مضمون میں ایم اے کیا۔ یہیں پروفیسر آلنڈ جیسے استاد کی رہنمائی سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ بعد ازاں کیمبرج یونیورسٹی سے بار اطلاع کی ڈگری حاصل کی اور میونخ یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں وطن واپس آئے اور اپنی شاعری کے ذریعے قوم کی اصلاح میں مصروف ہو گئے۔ علامہ اقبال نے فارسی اور اردو میں پر اثر اور ولولہ انگیز شاعری کی۔ اقبال کی اردو شاعری کی کتابوں میں بانگ درا، بال جبی اور ضرب کلیم شامل ہیں۔ ارمغان حجاز میں بھی کچھ نظمیں اردو میں ہیں، جبکہ اس کا بیشتر حصہ فارسی میں ہے۔ یہ سب مجموعے کلیاتی اقبال کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ نظم میں شامل مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ اہل صفا کے معنی ہیں نیک لوگ۔ داغ کے معنی نشان یا زخم کے ہیں۔ سبو کے معنی سراہی۔ صبح نشور یوم حساب کی صبح، اس کے معنی ہیں کدو کہتے ہیں سراہی یا پیالے کو۔ لامکاں اس کے معنی ہیں جہتوں سے ماورا کائنات۔ مطلع کہتے ہیں سورج نکلنے کی جگہ کو۔ اب پرسوز کے معنی ہیں پردرد۔ روبرو کے معنی ہیں آمنے سامنے۔ شراب کہن پرانی شراب کو کہتے ہیں۔ کاخ و کو، کاخ کے معنی محل، کو عالی شان عمارتوں کو کہتے ہیں۔ لالا ایک پھول کا نام ہے۔ لبے آب جو ندی کا کنارہ۔ نشیمن کہتے ہیں گھونسلہ کو۔ نوا کے معنی ہیں آواز۔ سرخوش کے معنی ہیں مسرور، مگن، بے خود یا مست۔ حضور سامنے یا خدمت میں۔ جستجو کے معنی ہیں تلاش۔ سرور کے معنی ہیں کیف، خوشی یا لذت۔ خدائی کے معنی ہیں راج یا حکمرانی یا کائنات۔ اب مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے کہ علامہ اقبال نے اس نظم میں کس آرزو کا اظہار کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس نظم میں علامہ اقبال نے اپنی روحانی کیفیات اور عشق حقیقی کا بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال عشق الہی سے سرشار ہیں اور اللہ پاک کی محبت کے طالب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تیری نظر کرم کا طالب ہوں، مجھ پر اپنی عنایت فرما۔ دوسرا سوال ہے کہ علامہ اقبال کی نظم دعا کے دوسرے شعر میں کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، دنیا ان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ معرفت الہی کے حامل انسان دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اپنا سارا وقت عبادت الہی میں گزارتے ہیں۔ دنیاوی رونق ان کے لیے بے وقت ہو جاتی ہے۔ عبادت الہی ان کو ایسا لطف دیتی ہے جس طرح ندی کی لہریں اپنے کنارے اگے لالا کے پھول کو سرخوشی اور تازگی دیتی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ علامہ اقبال کی نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔ اس کا جواب ہے کہ عشق حقیقی ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ معرفت الہی سے سرشار انسان دنیاوی نمود و نمائش، حرص و طمع سے آزاد ہو جاتا ہے، یعنی کہ لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی دکھاوا یا نمود و نمائش کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے ذکر الہی میں دلی سکون ملتا ہے۔ عشق حقیقی کی جستجو انسان کو خود اکیلے ہی کرنی پڑتی ہے، کوئی اس راہ میں کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ شاعر نے اس نظم میں اللہ سے فریاد کی ہے کہ وہ اپنا کرم اور محبت ان لوگوں کو عطا کرے جو سب کچھ چھوڑ کر اس کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ علامہ اقبال اپنی نظم دعا میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب یوں ہوگا کہ اللہ پاک سے مضبوط تعلق انسان کو ہر آزمائش میں سرخرو کرتا ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی جاہ و جلال بے وقت اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ آخری سوال ہے کہ علامہ اقبال کی اس نظم کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ 1932 میں اقبال گولڈ میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔ وہاں سے فراغت کے بعد اسپین، ہسپانیہ کا دورہ کیا۔ ہسپانیہ اسپین کا پرانا نام ہے۔ یہ نظم انہوں نے قرطبہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر تخلیق کی۔ یہ مسجد مسلمانوں کے زوال کے بعد عیسائی حکمرانوں نے گرجا گھر میں تبدیل کر دی تھی۔ اس المیہ کی اثرات اس نظم میں جا بجا ملتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ و ترکیب کے معنی لکھیے۔ آپ جو کہتے ہیں ندی، نالا یا نہر کو۔ نشیمن آشیانہ یا ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ صبح نشور روز قیامت۔
یا قیامت کی صبح۔ جستجو کے معنی ہے تلاش، کاخو کو، محل اور گلی کوچے، جام و سبو، پیالہ اور سراہی، ساقی شراب پلانے والے کو کہتے ہیں، لامکاں عرش خدا بندی، اور حرف تمنا وہ لفظ جس میں خواہش یا تمنا کا اظہار کیا جائے۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ نظم سے مراد ایسا صنف سخن ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جائے۔ نظم میں موضوع اور حیت کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظمیں مثنوی اور غزل کے انداز میں لکھی گئی ہیں۔ دور جدید میں نظم ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے آج کئی حالتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جس کی 5 بنیادی قسمیں ہیں۔ پہلی پابند نظم، نمبر 2 پہ ہے نظم معرہ، نمبر 3 آزاد نظم، نمبر 4 پہ نثری نظم، اور نمبر 5 پہ یک مصرعی نظم۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نظم میں ایک ہی خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ شاعر کے ذہن میں جو خیال ہوتا ہے جس کے تحت وہ نظم لکھنا شروع کرتا ہے، نظم کی شروع سے لے کر آخر تک وہی ایک خیال مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ اب غزل کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ لغت میں غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں۔ غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ امید ہے اسٹوڈنٹس نظم دعا کے تمام مشقی سوالات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔